السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، كما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم پچھلے جمعے کو آپ سے چند باتیں کی تھی، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا اور، کہ دیکھو ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ چکھنے کے معنی کیا ہے۔ چکھنے کے معنی ہے کہ اس سے انسان جو ہے ختم نہیں ہو جاتا ہے، انسان ختم نہیں ہوتا ہے۔ موت سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بس ایک مکان سے دوسرے مکان میں جا رہا ہے، وہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف جاتا ہے، بس اسی کو ہم نے موت کہا، کیونکہ اللہ نے بھی اسے موت کہا۔ موت کے معنی ہی وہی ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھا جائے تو ہم سفر میں ہیں، ہم سفر میں ہیں۔ پہلے عالم ارواح میں تھے جب تک اللہ نے چاہا رکھا، پھر ماں کے پیٹ میں رکھا جب تک اللہ نے چاہا رکھا، کسی کو 7 مہینے رکھا، کسی کو 8 مہینے، کسی کو 9، کسی کو 10، اللہ کی مرضی ہے، اس نے جب تک چاہا رکھا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اس دنیا میں آ جاؤ، ہم آ گئے اس دنیا میں۔ اب جب اللہ کا حکم ہوگا ہم پھر اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جائیں گے۔ پھر عالم برزخ ہے، قبر کا معاملہ ہے، پھر جو ہے قیامت آئے گی۔ اب یہ پورا لمبا سفر ہے، یہ سب سفر ہے۔ ہماری منزل یہ نہیں ہے، یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہم تو صرف سفر میں ہیں۔ اور سفر میں اصول یہی ہے کہ ہم صرف اپنی ضرورت کی چیزیں لے جاتے ہیں کہ ہم اس مقام پر جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کیا ضرورت پڑ جائے، پتہ نہیں ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ اب جیسے آپ دیکھیں گے کہ حج پر جاتے ہیں لوگ یا اپنے ملکوں کو جاتے ہیں تو ارے یہ چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی لے لیتے ہیں، یہ بھی لے لیتے ہیں، یہ بھی لے لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی ضرورت کی کرنسی بھی رکھ لیتے ہیں کہ جو کرنسی وہاں چلتی ہے وہ لے جاتا ہے۔ یہ ہمارا یہ ایک اصول ہے زندگی کا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہاں یہ سب کام میں آنے والا نہیں ہے، وہاں پر یہ سب کام میں آنے والا نہیں ہے دنیا کی چیزیں۔ اگر وہاں پر کام آئیں گے تو صرف تمہارے نیک اعمال آئیں گے کام۔ اب جب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، دین میں داخل ہو گئے، تو تمہارے نیک اعمال وہاں پر کام میں آئیں گے، اور کوئی چیز کام میں نہیں آئے گی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بس مر گئے ہو گیا، مر گئے بس ختم ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے، جب بندہ مر جاتا ہے، اب جب ختم ہی ہے وہ، تو اس کو نہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو نہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پانی کیا ویسٹ ہے، وہ تو ختم ہو گیا ہے، اس کو ڈھکیل دو لے جا کر۔ پھر اسے کفن پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی دوسرے کو دو، ضرورت مند کو دو، کیوں پہناتے ہو؟ یہ جو سارے معاملے ہیں، حتیٰ کہ میت کو قبل رخ بھی رکھتے ہیں، تو کیوں رکھتے ہیں؟ تو علماء اس کا ایک ہی جواب دیتے ہیں، یہ سارے انتظامات اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
زیارت ہونے والی ہے اس شخص کو، اس لیے قبلہ رخ رکھتے ہیں، اس لیے اسے قبلہ رخ رکھتے ہیں کیونکہ یہی تو کہا گیا ہے علماء نے کہ اگر آپ ایک ایسے مقام پر ہوں تو پھر کیسے ہم سمجھیں، تو کہا کہ مغرب کی طرف، یعنی جس طرف قبلہ ہے اس طرف سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تو اس لیے ہم کو اس طرف رکھا جاتا ہے میت کو۔ تو عزیزان محترم بات یہی ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں، تو بس نیک اعمال کریں، نیک اعمال کریں، نیک اعمال کے ساتھ صدقہ خیرات کا معاملہ بھی رکھیں۔ یہ ایسے معاملے ہیں جو ہماری نجات کا سبب بن جاتے ہیں، اور پھر کسی نیکی کو چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اس نیکی کو کر گزرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی شریف میں بیٹھے ہیں، چند صحابہ بھی ہیں اور ایک اور صحابی بھی بیٹھے ہیں، وہ ذرا غربت والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر پوچھا کہ بھئی کیا حال ہے، کیسے ہو تم؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں ایمان تو لے آیا ہوں مگر بڑی غربت میں ہوں، بچپن سے آج تک میں نے کبھی تو میٹھا بھی نہیں کھایا ہے، میری غربت کا یہ حال ہے، مجھ پر کوئی، اور جبکہ میرے قبیلے کے لوگ صاحب حیثیت ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے، مگر میرا حال یہ ہے کہ مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، یہ میرا حال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ بتا کہ تیری خواہشیں کیا ہیں، جو سب سے زیادہ خواہش ہے کیا ہے وہ بتا۔ تو کہا کہ میری دو ہی خواہشیں ہیں، میری دو ہی خواہشیں ہیں، ایک کہ میں نے میٹھا کبھی نہیں کھایا ہے، میٹھا کھاؤں، اور دوسرے نیک اور پارسا بیوی ہو مجھے، تاکہ ہم دونوں اللہ کی یاد کریں، اللہ کی یاد میں رہیں ہم دونوں مل کر۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اس کے چہرے کو، اور ویسے ہی اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے، میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے کہ یہ کل شام میں اس کا انتقال ہو جانے والا ہے، یہ کل شام میں مر جانے والا ہے۔ اب رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ گئی رحمت، آپ نے کہا بلال بلاؤ عمر کو، بلاؤ ابو بکر کو، بلاؤ عثمان کو، بلاؤ صحابہ کو، بلاؤ علی کو، بلاؤ۔ آگے تو ہر ایک کے کام ذمے ایک کام سپرد فرما دیا کہ فلانے کو کہو کہ اس کے لیے جو ہے نا انتظام کرے، یہ ایسے کا انتظام کرے، یہ ایسا انتظام کرے، اور کہا تیری نظر میں کوئی لڑکی ہے، تیری نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ تو کہا میرے چچا کی لڑکی ہے، میرے چچا کی لڑکی ہے، خوبصورت بھی ہے، سب کچھ ہے، اچھی ہے، نیک ہے، پارسا ہے، مجھے پسند بھی ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا بلال جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لے کے آؤ لڑکی کے۔ جب آئے تو آپ نے کہا کہ دیکھو گھر جا کر اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کرنا، آج ہی شام میں ہے اس کی شادی، ہم نے اس کا نکاح اس سے طے کر دیا ہے، جاؤ آج ہی جاؤ تیاری کرو۔ جی سرکار، چلے گئے۔ اب وہ اپنی تیاری میں ہے اور ادھر صحابہ ہر کوئی انتظامات میں ہے۔ پھر آپ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تیرا وہ فلانا مکان خالی ہے ابھی، تو وہ دے گا کیا تو اس کو؟ تو اس نے کہا جی سرکار، حاضر ہوں، میں دے دیتا ہوں مکان، جی بالکل دوں گا میں۔ تو کہا جاؤ صفائی کرو، اس کی تیاری کرو۔ سب کچھ تیار ہو گیا،
آپ نے نکاح پڑھا دیا اور وہ بچوں کے وہ اس کے سارے سامان کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا. دونوں میاں بیوی چلے گئے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ ڈیوٹی دی کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں دیکھو اس کے گھر سے کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے کیا. کیوں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع تو دی تھی کہ وہ ایک دن مر جانے والا ہے، وہ مر جانے والا ہے. اب یہ صحابی دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ہنسی مذاق کی آواز آ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر سے چیک کرتے ہیں کہ کہیں رونے کی آواز تو نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. آ کر پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، ان کے گھر سے تو ہنسی خوشی کی آواز آ رہی ہے، ہنسی خوشی کی آواز آ رہی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ جو ہے یہ خبر تو مجھے جبرائیل نے دی تھی کہ اس کی موت واقع ہونے والی ہے، اس کی موت واقع ہونے والی ہے، اور وہ ابھی حیات میں ہے. اب سجدے میں چلے گئے. اللہ کے پاس سے وحی آئی کہ یا رسول اللہ، اے میرے حبیب سنو بات، آپ کے جبرائیل نے جو دیکھ کر کہا وہ حق کہا. اس نے یہ اس کی موت واقعی ہونے والی تھی، لیکن ہم نے اس کی موت کو بدل دیا ہے. وہ اس لیے کہ جب آپ سب نے اس کا انتظام کر دیا، وہ کھانے کے لیے بیٹھے تھے، دروازے پر دستک ہوئی تو کسی فقیر نے کہا کہ میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ مجھے کھانے کے لیے دیا. تو شوہر نے کہا بیوی سے کہ کوئی بات نہیں، ہم گزار لیں گے آج ایک رات، ایسی کیا بات ہے، ہم دے دیں گے. تو جو کھا رہے تھے وہ سارا اور وہ میٹھا بھی اٹھا کر لے جا کر اس فقیر کو دے دیا. تو فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر دعا دی کہ اللہ تمہیں سدا خوش رکھے. تو ہم نے اس فقیر کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کی موت کو ہم نے بدل دیا ہے، اس کی موت کو ہم نے بدل دیا. دیکھو کیسے بدل جاتے ہیں حالات. تو یہ نہیں سمجھنا کہ ہمیں جو ہے نا صرف یہی معاملہ ہے. ہماری ساری مشکلوں کا حل بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا، کثرت سے درود پڑھنا. آج جمعہ ہے، جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو. ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہی بات کی تھی کہ کثرت سے درود پڑھنا، کثرت سے درود پڑھنا، اور اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرنا. اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرنا ہے. کیوں کہ اللہ کا خود ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں بھی یاد کروں. اب جسے اللہ یاد کرے، جسے اللہ یاد کرے، کیا وہ خسارے میں ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا. تو میت یہ کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میت اگر اچھی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جلدی کرو، لے چلو مجھے یہاں سے، مجھے لے چلو یہاں سے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے، لے چلو مجھے ان کی زیارت کرنی ہے. یہ نیک میت کا حال ہے. اور وہ میت جو نیک نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کیوں لے جا رہے ہو، میرے سب رشتہ دار کہاں ہیں، وہ سب کہاں ہیں، یہی کہاں ہے، کوئی نہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جواب دیتے ہیں اس بات کا کہ دیکھو، اگرچہ کہ مرنے کے بعد جو انسان کہتا ہے، جو اس پہ حال گزرتا ہے، وہ حال کچھ ایسا ہے کہ سوائے انسان کے سب سنتے ہیں، سوائے انسان کے سب سنتے ہیں. اگر تم لوگ بھی سننے لگ جاؤ تو اپنے اپنے مردوں کو چھوڑ دیں اور جنگلوں کی طرف نکل جائیں، کہ کوئی بھی انہیں دفنائے بھی نہیں، کہ انہیں چھوڑ دیں اور نکل جائیں. تو دوستو بات یہی ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا.
وما علینا الا البلاغ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطيع الله رسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعاله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. الحمد لله حمدا كثيرا كما عمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الغبر وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بره جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد. فيا أيها الراجون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. خصوصا منهم ذي الأصل الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وللظاهد الأبواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صدى الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أم المعظمين عند الله والناس المطهرين من الناس والأرجاس أبي أمارة حمزة بالفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة مبشرة صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغذل الكفرة والمبتدية والمشركين. اللهم شتت شمل أعداء الدين ومزق جمعهم يا مبيد الظالمين. اللهم النصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واغذل من خذل دين محمد، وجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر البلدان مسلمين، واكتب اللهم استر والسلامة والعافية علينا وعلى بيتك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأهم وأتم وأكبر. وأقيموا الصلاة.